اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا صبح کا سبق تھا را ساکنہ مشددہ، جس میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا، سمجھو، جس میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. میں نے بتلایا تھا نا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں پر، را پر ہوگی. یہاں میں لکھ دیتا ہوں را پر. کس کی صورت میں را پر ہوگی اور را باریک؟ را باریک ہوگی. دیکھو ٹھیک ہے، یہاں پر را پر اور را باریک، را پر را باریک. آپ اس کو سمجھنا ہے. یہاں پر را را یہ را پر زبر ہے اور را پر پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ را پور ہوگی. کیا ہوگی رے؟ پور کا مطلب کیا ہے؟ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را پیش رو، ہاں، را زبر رو، یہ کیا ہے؟ را پور ہوگی. ٹھیک ہے. اور را باریک، را کے نیچے زیرو تو را باریک کے مطلب سیمپل پڑھنا ہے، نہ موٹا کرنا ہے، بالکل پتلا رہے گا. جیسے ہم پڑھتا امرت من شر، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شرل. وہاں دیکھو من شرل، شرل نہیں پڑھتا ہے. کوئی پڑھتا کیا؟ نہیں. من شرل وسواس الخناس. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر، دیکھو یہ من ہے، من شر، شر، من شر ما خلق. من شر، دیکھو یہ کیسا پڑھے؟ من شر ما خلق. موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا ہے نا. ہاں، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را پر زیر ہو تو را باریک ہوگی. آپ یہاں دیکھ لو، را 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 ساکن را ساکن، را ساکن سے پہلے پیش، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. را را مشدد، کیا ہے؟ را را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. کیا ہوگی؟ را کیا ہوگی؟ اور ایک اور سمجھ لو، یہ را مشدد ہے، اس پر دو زبر ہے. را مشدد ہے، اس پہ دو پیش کی تنوین ہے. یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. کیا ہوگی رے؟ پر ہوگی. سمجھ میں آئے نا؟ کیا ہوگی؟ را پر ہوگی. اور یہاں پر را پر زیر ہے، زیر ہے، کیا ہوگی؟ را باریک. اور را مشدد پر دو زیر کی تنوین ہے، اس وقت بھی کیا ہوگی؟ را باریک ہوگی. سمجھ میں آئے نا بات؟ ہاں، تھوڑا سا اوپر ہم لے لیتے ہیں. را مشدد، را مشدد پر دو زیر ہو تو اس صورت میں بھی را باریک ہوگی. سمجھ میں آئے نا باریک کا قاعدہ؟ ہاں، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. میں اوپر لکھ دیا پر یا باریک. سمجھ میں نا؟ را پر را ساکن سے پہلے زبر، را ساکن سے پہلے پیش، تو اس صورت میں بھی را پر ہوگی. را پر زبر، را مشدد پر زبر، را مشدد پر پیش ہو تو را پر ہوگی. اور را مشدد پر دو زبر کی تنوین، را مشدد پر دو پیش کی تنوین ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. ہو گیا نا؟ ہاں. اس کے بعد یہاں پر ایک قاعدہ ہے، چھوٹا چھوٹا، تھوڑا سا سمجھ لو. اگر سمجھ گئے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں. پھر آگے چل کے جب تجوید پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا.
खुस्सा जगतीन खुस तीन قز खुस्सा जगतीन قز खुस्रा जगतीन qiz जगतीन qiz ये हरूफ मोटा मोटा है ना मोटा मोटा हरूफ है ना ये पूरा देख हम पढ़ते खा साद बाद गैन ता काफ ज़ा ये मोटा मोटा हरूफ है हाँ सब हम यहाँ पढ़ते हैं सा दाल ज़ा ता दाल ता जा सीन साद देखो स्वाद आ गया लाम नून रा यानी आएगा फिर आएगा दाद दाद काफ काफ खा गैन आया कि नहीं हाँ तो वो मोटा मोटा हुरूफ जो है यहाँ आया है तो इसके बाद यहाँ समझ लो खुस्सा ज़गतिन क़िज़ खुस्सा ज़गतिन क़िज़ ये हमेशा याद रखो ये अगर हुरूफ रा साकिन के बाद किसके बाद रे रा साकिन से पहले जेर हो और उन हुरूफ में से अगर स्वाद आता है इसके बाद अगर स्वाद आता है तो इस सूरत में भी रा पूर होगी क्या होगी रे क्या होगी बोलो रा पूर होगी ये रा साकिन है रा साकिन के बाद क्या आ रहा है स्वाद आ रहा है तो इस सूरत में भी रा क्या होगी पूर होगी हाँ ये समझ लो रा साकिन है और रा साकिन के बाद काफ आ रहा है और आगे ये मतलब नहीं होगा कि रा साकिन से पहले जेर हो अगर रा साकिन से पहले जेर आता है तो भी उस सूरत में रा पुर होगी सिर्फ कौन जब रा साकिन से पहले जेर हो और रा साकिन से पहले जेर होने के बाद काफ आता है खा आता है ज़ाद गैन ता आता है तो उस सूरत में भी रा क्या होगी पुर होगी क्या होगी रे रा पुर होगी समझ में आया ना आज मिसाल देता हूं मैं आपको यहाँ ये याद रखो खुस्सा जगतीन क़िज़ फराजिर फिर फराजिर फिर अभी हम बारीक पढ़ रहे हैं बाराजिर फिर क़ाफ ज़बर क़ा फिर ता दो पेश क्या हो गया फिरक़तुन आप यहाँ रा बारीक नहीं पढ़ेंगे यहाँ रा मोटा पढ़ेंगे क्यों कि रा साकिन के बाद काफ आया हुरूफ इसका नाम है हुरूफ मुस्तालिया क्या नाम बोलेंगे ऊंचा हुरूफ बहुत ऊंचा हुरूफ बहुत ऊंचा हुरूफ ये बहुत ऊंचा है ठीक है तो इसलिए क्या करेंगे देखो रा साकिन से पहले क्या है जेर है और उसके बाद काफ आया है तो उस सूरत में क्या पढ़ेंगे रा को पूरा मोटा करके पढ़ेंगे फिर कतुन अब उसके बाद देखो यहाँ मीम राजिर मिर मीम राजिर मिर पढ़ेंगे अभी क्योंकि इससे पहले अभी कुछ आया नहीं है मिर स्वाद अलिफ जबर सा क्या पढ़ेंगे आप यहाँ मोटा करेंगे क्यों रा साकिन से पहले जेर है उसके बाद क्या आया है स्वाद आया देखो स्वाद आया इस क्या आ जाएगा मोटा हो जाएगा रा क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा निर सा अगर एक आदमी मोटा हो और उसके बाजू में एक मोटा मीडियम आदमी बैठा हुआ हो तो उसको भी मोटा आदमी शुमार किया जाएगा कि नहीं एक आदमी चोर हो हाँ 10 आदमी चोर हो समझ लो या 10 आदमी अच्छा हो एक आदमी चोर हो तो चोर को भी लोग क्या कहेगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है ये लोग अच्छा है कहेगा नहीं अरे 10 आदमी बहुत अच्छा आदमी है मगर उसमें एक आदमी क्या घुस गया चोर घुस गया क्या घुस गया चोर तो लोग उसको भी अच्छा कहेगा नहीं ये सब पूरे लोग क्या है अच्छे लोग हैं है कि नहीं है इसी तरह यहाँ ये लोग बहुत ऊंचा लोग है समझ लीजिए ऊंचा हुरूफ है ये क्या है बहुत ऊंचा हुरूफ है
جب یہاں باریک لوگ آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس صورت میں بھی را کیا ہو جائے گا؟ موٹا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایک یہ شعر یاد رکھو. ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتا ہے، مالدار لوگ بھی ہوتا ہے، مگر سب اللہ کی نظر میں ایک برابر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح یہاں پر یہ جو حروف آتا ہے خا صا ضاد غین طا قاف، اگر ان حروف سے پہلے اگر را ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس را کو بھی اس کی حیثیت دیا جائے گا، موٹا دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ اس کا مرتبہ بھی سواد کا مرتبہ دیا جائے گا. کیسے؟ مرصادن، مر را کو موٹا کریں گے، مرصادن مرصادن. سمجھ میں آیا؟ مرصادن. آپ دو صاحب مثال لیتے ہیں. قاف راجر قیر، قیر ابھی باریک ہوگا، قیر قیر. طالب زبر طا، قیر طا. سین دو زیر کیا ہو جائے گا؟ قیر طا سین، قیر. دیکھو را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آیا، یہ کیا ہے؟ طا. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، بولو کتنا ہو گیا؟ 7 حروف مستعلیہ. 7 حروف میں سے کیا آیا؟ طا آیا. تو اس صورت میں بھی را پر ہوگی. سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. اور ایک یہ اور قاعدہ سمجھ لو، ایک اور قاعدہ سمجھ لو. جیسے وصبر، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا والعصر، والعصر، واو لام زبر ول، والعصر، والعصری ہے نا؟ والعصری ہے. آپ اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا کریں گے کہ باریک کریں گے؟ پر کریں گے کہ باریک کریں گے؟ کیا کریں گے؟ غلط. کیا ہو جائے گا؟ کیوں بولو؟ اب یہ بھی ساکن ہو گیا نا، یہ بھی ساکن ہو جائے گا. والعصر یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جب یہ ساکن ہو جائے گا، یہ ساکن ہو گیا نا، را ساکن، را ساکن سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زبر آتا ہے یا پیش آتا ہے، اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ را پر ہوگی. اس صورت میں بھی کیا ہوگی؟ را پر ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. را ساکین سے پہلے ساکین اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہوتے بھی را کیا ہوگی؟ بولو پر ہوگی. کیا ہوگی؟ را پر ہوگی. سمجھ میں آئے نا؟ یہ را کیا ہوگی؟ بولو اب. پر ہوگی. کیوں کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ سواد ساکن، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو کیا ہوگا؟ را پر ہوگی. کیا ہوگی؟ را کیا ہوگی بھائی؟ را پر ہوگی. اتنا سمجھ تو آ گیا آپ؟ ہاں چلیے اتنا قاعدہ سمجھ لو بس. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں. ایسے رکھو. رابا زبر رب، بارا زیر بر، رب بر، رب بر، جیم جیر جی، رب بر جی، عین واو پیش عو، رب بر جعو، منذرنی، رب بر جعونی. آپ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں بھائی، یہاں تو را باریک ہونا چاہیے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے. یہاں تو ہم رک نہیں رہے ہے نا، یہاں را باریک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک، اور یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہونی چاہیے نہیں. یہ قاعدہ سمجھ لو. اور
اگر را ساکن ہے نا, یہ را ساکن, اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو, کس میں ہو؟ ہاں, یہ رب الگ کلمہ ہے, یہ کلمہ یہ ایک الگ کلمہ ہے. ارجعون الگ کلمہ ہے, یہ کیا ہے؟ الگ, یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے, لوٹ کے آنا ہے اپنے رب کی طرف, لوٹ کے آنا ہے اپنے رب کی طرف, ٹھیک ہے, یہ الگ کلمہ ہے. رب بارازر بر, جب یہاں پر تشدید ہے اور یہاں پر جزم, را پر جزم ہے, تو یہ حمزہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سمجھ لیجیے, ایسے ہو گیا. تو اب بولو را ساکن ہے نا, را ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے مگر دوسرے کلمے میں. کس میں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے, اسی لیے اس صورت میں بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. سمجھ میں یہ بات؟ را ساکن سے پہلے زیر اگر دوسرے کلمے میں ہو تو اس صورت میں بھی را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اب کیا کریں گے؟ پر کریں گے. رب ارجعونی, رب ارجعونی, حمزہ زبر آ, میم را زیر میر, آمیر, آمیر. اب یہاں پر کریں گے, آمیر, آمیر. تا الف زبر تا, آمیر تا. با واو پیش بو, آمیر تابو, آمیر تابو. حمزہ را زیر ایر, جیم جیر جی, ایر جی. عین یا زیر عی, ارجعی, ارجعی, ارجعی. فارا زیر فر, قاف زبر قا, فرقا. تادو پیشتن, فرقتن, فرقتن. میم را زیر مر, صاد الف زبر صا, مرصا. دال دو زبر دن, مرصادن. قاف را زیر قر, طا الف زبر طا, قرطا. سین دو زیر سن, قرطاس. یہ ہم پورے جتنا بھی پڑھے یہاں پر, یہ پورے را پور ہوئی. کتنی ہوئی رے بھائی؟ را پور. اب را باریک کا مشق کرتے ہیں. را ہم یہاں لکھ دیتے را باریک, ٹھیک ہے. اب یہاں سے را باریک ہوگا, ٹھیک ہے نا. را باریک اب پڑھیں گے. حمزہ پیش او, میم را زیر میر, امیر, امیر. تا پیش تو, امیر تو. اس میں کچھ سختی نہیں لگ رہا, مگر ہاں ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا زبان کو موٹی کرنا پڑتا ہے نا, زبان موٹی کرنا پڑتا ہے, تبھی جا کر کے را پر ہوگی. امیر تو, امیر تو. میم نون پیش من, ہا زبر ہا, منہا, منہا. میم را زیر میر, منہمر, منہمر, منہمر. واو صاد زبر وس, بارا زیر بر, وصبر, وصبر. میم نون زیر من, شن را زبر شر,
را زیر ری من شر بارا زبر بر را زیر ری بر بر بارا زیر بر را زیر ری بر بر دال را پیش در دال را پیش در دال را پیش در را یا زیر ری در ری یا دو پیش یون در ریون در ریون میم سین پیش مس تا زبر تا مستا مستا میم را زیر میر مستمر را دو زیر رن مستمرن مستمرن ذال را پیش ذر را یا زیر ری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن ذریتن تا پیش تو حارا زبر حر تحر را زیر ری تحری میم پیش مو تحرم تحرم امرت منہمر واصبر من شر بری بری دری مستمر ذریتن تحرم. بس آج تک اتنے، انشاءاللہ آپ سے ملتا ہے دوسرے ویڈیو میں. السلام علیکم.